بات چیت کی بات کرتے ہیں اور 10 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ سیاسی ماحول نہیں بن پاتا جس میں ریاست کے اندر کچھ سکون آئے، استحکام آئے اور معاملات آگے کی طرف چل پڑیں. وہ کام نہیں ہو رہا. آ، بہت شکریہ ندیم صاحب. آ، بالکل ایک تھوڑی سی کنفیوزڈ فضا ہے، جس میں عمران خان صاحب کی طرف سے جو پیغام آتے ہیں ان کی ہمشیرہ محترمہ کے توسط سے، اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جو اب بھی بات چیت کی بات کرتا ہے وہ پی ٹی آئی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو زعماء ہیں ان کی طرف سے حوصلہ افزا کچھ اعلانات سننے میں آئے ہیں. لیکن دیکھیے نا کہ مینڈیٹ کس کے پاس ہے، عوام کس کے ساتھ ہے، بات چیت کس کے ساتھ ہونی ہے. بات چیت کے اصل فریق تو عمران خان صاحب ہیں یا ان کی پارٹی ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان، آ، بے شک عمران خان صاحب نے ان کو دیا ہوا مینڈیٹ، لیکن حقیقتاً تو وہ بڑی کمزور گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں نا. جب تک عمران خان صاحب کی طرف سے واضح طور پہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اشارہ نہیں دیا جائے گا اور یہ کہ ان کو آخری فیصلہ کرنے کا بھی اختیار ہوگا، تب تک تو بات آگے نہیں بڑھے گی. کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ بات آگے بڑھی لیکن پھر عمران خان صاحب نے ودرا کر لیا. تو ایسی صورتحال میں بات چیت کا کوئی ماحول پیدا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن پھر بھی یہ روشنی کی کرن ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے اور پھر اس سے پہلے تحریک کے اعلامیے میں بھی بات چیت کرنے کی بات کی گئی ہے. ایٹ لیسٹ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ کے طور پہ ٹھیک ہے. وسوسوں کے باوجود بھی مجھے لگتا ہے کہ اس جو کمزور دھاگا ہے اس کو بھی پکڑ لینا چاہیے اور اس کے سہارے آگے بڑھنا چاہیے.